بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا میں آباد ہوئی اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کی تیاری کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور ہم ان کی آخری امت ہے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دی جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف اور تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، تاکہ ہر مسلمان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کی مکمل رہنمائی حاصل کی ہے۔ پیارے دوستوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ قیامت کے ان چند نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی اور وہ کتنا عرصہ اس روح زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا، اور صحابہ اکرام سے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہے،
اور چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ان چند نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو بھی جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام سے ہوگا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جنہیں ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی زیادہ گھنی ہوگی، نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ باریک ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمنگی ہوگی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیزلی ایک علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روح زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روح زمین کے اوپر گناہوں کا دورہ ہوگا اور ظلم اپنی انتہا پر پہنچے گا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں میں مبتلا اس روح زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ زمین پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے آسمان اور زمین والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے اور آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں اور مسکینوں کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کو اس پر منتخب کریں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہیں ہوگا۔ اس وقت اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور کے نیک اور بد لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے کہ جیسے انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس قدر مسلسل بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمینیں اس قدر پھل اور اناج اگائیں گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔
اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار میں غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا ایک لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ روح زمین پر اس طرح قتل و غارت کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین پر 40 سال تک قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا، ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذی الحلیفہ کے چٹانی میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ ان میں اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ پس تمہارے پاس تمہارا امیر ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہے، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا ایک آواز لگا کر یہ کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کی زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عالم بردار نوجوان تمیمر نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اس دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جا نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا نماز پر امامت کرے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ اور اس طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ اس طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام 4 تکبیروں سے روم کو فتح کرنے کے بعد 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لائیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور 2 کفیر من سلوہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے۔
اور اس کے ہر دروازے سے 1,00,000 جنگجو نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کریں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے اور وہیں 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا تو مسلمان اس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اس وقت چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے پیچھے گھروں میں آ چکا ہے، تو پھر اس وقت تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہیت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روح زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روح زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سروں پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکریاں اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لڑیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے عذاب اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔